السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وقال تعالی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اکرموا اصحابي فانهم خياركم او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر جو عظمتیں، عزتیں حضرات صحابہ، اہل بیت اور حسنین کریمین کو عطا فرمائی ہیں، شاید ہی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی اور کو بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو مہاجر و انصار ایمان لانے میں سب امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور باقی امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ حضرت علامہ محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرکزہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو بلا شرط رضا، مغفرت و جنت کا وعدہ ہے، اور تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع شرط ہے۔ وہ بھی ایمان اور اخلاص سے کریں گے تو رضا الہی اور جنت کا وعدہ ہے۔ گویا جنت مشروط ہے اتباع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، بغیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کے اللہ کی رضا اور جنت نہیں مل سکتی۔ قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ جل جلالہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ متقی کامل ہیں، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب بتلائے گئے، جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے عمل مبارک سے خوب عمل کر کے بتا دیا، جس کی تعریف اس آیت کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمائی ہے، اور 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا، خلاف تقوی ہر قسم کی بات سے اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ دوسری چیز بخشش کا اعلان فرمایا۔ تیسری
اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہتر لوگ ہیں۔ فرمایا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ اور ایک حدیث پاک میں جو کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اس میں ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، یعنی جس شخص نے مجھے دیکھا، یعنی میرے صحابہ، اور اسے بھی نہیں آگ چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا، یعنی تابعین کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جہنم کی آگ ایسے مسلمان کو ہرگز نہیں چھو سکتی۔ اور اس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ نیز ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری رفاقت چاہتا ہے، وہ شخص میرے صحابہ، میری ازواج مطہرات اور اہل بیت سے عقیدت رکھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہ کرے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، تو اس کو قیامت کے دن میری رفاقت حاصل ہوگی۔ سید دو عالم، رحمت کائنات، خاتم الانبیاء والمرسلین، علیہ الوف و تحیات و سلام نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت ہر ایک ایمان والے کو نصیب ہوگی، مگر جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اور تفسیر مظہری کے اندر یہ حدیث لکھی ہے اور اس میں ارشاد نبوی ہے، شفاعتی مباحۃ الا لمن سب اصحابی۔ اور نیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے میرے صحابہ کو برا کہا۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، لعن اللہ من سب اصحابی۔ اہل بیت کی عظمت کتنی ہے اللہ کے نزدیک، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح جان لو، سن لو، میرے اہل بیت کی مثال تم میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ اور الفاظ حدیث مستدرک حاکم کے اندر یہ ہیں، جس کی سند صحیح ہے، فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنہ الحمدللہ اہل بیت سے محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے امید بلکہ پر امید ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں گے۔ اور جو لوگ اہل بیت عظام سے دشمنی رکھ رہے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو اولاً ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو وہ انتہائی گہرے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں، بغیر سچی توبہ کے وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ مرکات المصابیح کے اندر عبارت یہ لکھی ہے، نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ رقبنا محبت اہل البیت واہتدینا بنجم حدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اہل بیت عظام سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو لوگ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت عظام دونوں کے بارے میں یا کسی ایک کے بارے میں غلط عقائد و نظریات پھیلا کر نئی نسل کو بگاڑ رہے ہیں،
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، بغیر توبہ کیے مر گئے تو آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کب تک رہے گی کتاب سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے نسل نو بگاڑی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو ان کی محبت میں اس دنیا سے مرے گا وہ شہید کا درجہ پائے گا، بخشا ہوا ہوگا۔ توبہ کرنے والے ایمان کی حالت میں مرے گے، اس سے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ملک الموت اسے جنت کی خوشخبری دے گا۔ منکر نکیر دونوں فرشتے اکرام سے پیش آئیں گے اور اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھل جائیں گے، اور وہ اہل سنہ والجماعت کے سچے مسلک پر مرے گا۔ اور جو شخص اہل آل محمد کے بغض پر مرے گا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھ کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ شخص آج کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ اللہ جل جلالہ سب مسلمانوں کو حضرات صحابہ، اہل بیت عظام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی نسبتیں رکھنے والے ان تمام سے اللہ ہمیں بھی نسبتیں قائم فرمائے اور ان کے ساتھ حقیقی سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ہمارے اہل بیت سے جو شخص بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان، مسند احمد، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سب مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ اور ایک روایت میں تو بہت ہی عظیم الفاظ سید عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اصحاب رسول کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیتہ۔ ہر چیز کی اساس ہوتی ہے اور اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں ان میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارے سروں کے تاج امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے
خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت تعظیم فرمایا کرتے تھے اور ان کی مالی طور پر خوب تعاون سے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ فرمایا کرتے تھے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت عظام سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے، اور جس کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا اہل بیت عظام سے بغض ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض رکھنے کی وجہ سے اور دونوں سے یا کسی ایک سے بغض رکھنا، یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایسے بدقسمت لوگوں کی سزا سورہ احزاب میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں بھی رہے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے حفاظت فرمائے اور اہل سنہ والجماعت کے طریقہ پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ اہل بیت عظام کون ہیں؟ صحیح مسلم شریف جلد 2 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سب سے پہلے نمبر پر ازواج مطہرات ہیں، نمبر 2 ارشاد فرمایا آل علی ہیں، نمبر 3 ارشاد فرمایا آل عقیل ہیں، نمبر 4 ارشاد فرمایا آل جعفر ہیں، نمبر 5 ارشاد فرمایا آل ابن عباس ہیں۔ یہ 5 طبقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنتے ہیں، اور اس میں بالخصوص ازواج مطہرات، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ ہم ازواج مطہرات کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہی اہل بیت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 15 شعبان 4 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور انہیں شہد چٹایا اور ان کے دہن مبارک کو اپنی زبان بابرکت سے تر کیا، ان کو دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6.5 سال کی تھی۔ جب اللہ جل جلالہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسن عطا فرمائے، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے میرا بیٹا یعنی نواسہ دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، اس لیے کہ عرب لوگ اپنے بیٹوں کے بچوں کے نام ایسے رکھا کرتے تھے کہ دشمن نام سے ہی مرعوب ہو جائیں اور ڈر جائیں۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی ولادت پر بھی ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نام حرب رکھا، مگر سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے تیسرے لخت جگر محسن عطا فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام پہلے ہی کی طرح حرب رکھا، مگر
سید دو عالم رحمت کائنات خاتم الانبیاء علیہ الوف و تحیات و سلام نے فرمایا اس کا نام محسن ہے۔ اور یہ محسن کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو جان بوجھ کے نہیں بتاتے، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 بیٹے تھے، اور یہ محسن بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں ناموں کے بارے میں روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نے ان کے یعنی نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے مطابق رکھے، چنانچہ بیٹوں کے نام یہ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبر یا شبر تشدید کے ساتھ بھی ثابت ہے دونوں طرح، اور شبیر مشبر محدث کے وزن پر۔ یہ تینوں نام سریانی زبان کے ہیں۔ عربی میں ان کی تعبیر حسن، حسین، محسن سے کی گئی ہے۔ حرب جو کہ مصدر فاعلی کے معنی میں ہے، بہت زیادہ لڑنے والا، حسن حسین، اور محسن کا معنی، حسن کا معنی عمدہ، حسین کا معنی خوبصورت، اور محسن کا معنی اچھی عادات والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ معنی والے نام پسند فرمائے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی جب اپنا لخت جگروں کا نام رکھیں تو علماء کرام سے رجوع کر کے پوچھ کر کے اچھے سے اچھا نام رکھیں، کیونکہ اچھا نام رکھنا یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے بارے میں جمہور محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، ان کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، کیونکہ جمہور اہل سنہ والجماعت کے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سید دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی پر خاتمہ ہوا ہو۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ زیارت کرنے والا اس کی عمر خواہ کتنی ہو وہ صحابی ہے، جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں اور پھر ساری زندگی اسی پر اللہ نے ان کو قائم دائم رکھا، اور اسی پر اللہ ان کو اس دنیا سے جام شہادت کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روایات میں صرف چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان رحمت کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی مرد مسلمان یا عورت مسلمان اس کو مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے کے بعد یاد آئے یا یاد آنے پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اسی وقت بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مصیبت کے وقت ملا۔ نیز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید دو عالم رحمت اللہ رضی علیہ الوف و تحیات و سلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب دریا پر سوار ہو یعنی کشتی پر تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھے تو ڈوبنے سے امن میں رہیں گے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ رہے۔ آج ہم اپنی مجالس کو دیکھیں کہ ہماری مجلسیں کتنے بیکار کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، اپنے گھروں میں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی یاد میں لگیں، بلکہ نہ معلوم کن کن ایسے کاموں میں ہم اپنے وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اس وقت ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تب معلوم ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی تو کہ دنیا کے ایک ایک لمحے کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس دنیا کے لمحات کی قدر و قیمت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان کو صحیح اسلام کے مطابق اللہ کے ذکر میں اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ کے تذکروں میں اللہ ہمیں اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں بہت ہی واضح یہ بات لکھی ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمایا کرتے تھے، عبادت و ریاضت میں آپ بہت انہماک کے ساتھ یہ معمول تھا کہ بکثرت نفل پڑھتے تھے۔ قیام اللیل یعنی رات کے نوافل، تہجد پڑھنا آپ کا عام طور پر معمول تھا۔ روزے بہت کثرت سے رکھتے تھے، غذا انتہائی سادہ افطاری کے وقت استعمال فرماتے تھے۔ 25 حج کیے، رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن حکیم ضرور ختم فرماتے تھے، اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بھی اس شہزادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو عبادات ہیں، جو معمولات ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق استوار کریں۔ اور یہ دونوں بھائی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، یہ تینوں ایک دوسرے کے ادب اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اتنے تھے، اور ان کے اندر یہ بات رچی بسی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اور محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے ادب سے بات کرتے تھے۔ یہ شہزادے کتنے عظیم تھے، ان کا دوسروں کو سمجھانے کا انداز کیسا تھا تاکہ دوسرا جو مد مقابل ہمارے مخاطب وہ کبھی ہم ناراض ہو کر کہیں اسلام سے دور نہ چلا جائے یا وہ بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ تو یہ شہزادوں کے بارے میں ان کے مناقب میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک موقع پر حضرت حسن و حسین دونوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دریائے فرات کے کنارے ایک بوڑھے دیہاتی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی نماز ادا فرمائی، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث طیبہ ہے کہ ایک آدمی ان کی موجودگی میں بھی مسجد میں آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، ارجع فإنک لم تصلی فصلی، واپس پلٹ، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، حضرت کیف اصلی، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ٹھہر ٹھہر کر تعدیل ارکان کے ساتھ نماز کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے
پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ایسے ہی ان شہزادوں نے اس بوڑھے کو سمجھانا چاہا تو ان سے سمجھانے کا انداز یہ کہ اگر بڑی عمر کا ہے آدمی ہے، اپنی غلطی سن کر کہیں ناراض نہ ہو جائے، یوں ارشاد فرمایا کہ آپ بڑے ہیں، معمر ہیں، بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وضو اور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وضو اور نماز کا عمل کر کے دکھائیں۔ اگر ہمارے طریقے میں کہیں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی غلطی ہو تو ہمیں سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے۔ اس کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کے مطابق، سنت کے مطابق وضو کر کے دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی۔ وہ بوڑھا دیہاتی دیکھ کر اپنی غلطی اور کوتاہی کو سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے ہی یہ غلطی ہوئی ہے، خلاف سنت میرا طریقہ تھا، اس سے انہوں نے توبہ کی۔ ایسے ہی میرے استاد محترم یہاں فیصل آباد میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب نور اللہ برکتہ، ان کا انداز بھی بڑا عظیم اور بڑا ہی عام فہم اور دوسروں کے دل مول لینے والا تھا۔ ایک موقع پر ان کے استاد گرامی حضرت مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ ساہیوال سے تشریف لائے، اسٹیشن سے ان کو لے کر ٹانگے پہ یہ واپس گھر آ رہے تھے مدرسہ میں، تو راستے میں جو ہی وہ سوار ہوئے تو وہ سواری کی دعا پڑھنا یاد نہ رہا، تو استاد جی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم سے درخواست کی کہ حضرت جو آپ نے ہمیں سواری پر سوار ہونے کی دعا سکھلائی ہے، کیا وہ دعا ہی ٹانگے پر سوار ہونے کی بھی ہے؟ تو وہ استاد محترم مسکرائے بھی اور ارشاد فرمایا صوفی جی ہم بھول گئے ہیں، بالکل ابھی پڑھ لیتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ ہمارے اکابر کا دستور رہا ہے، ہمارے اکابر کا یہ بہت ہی عظیم طریقہ رہا ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کا۔ اور ہمارے استاد محترم اسی انداز سے جب ہمیں کوئی بات سمجھانا ہوتی تھی، مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے میں سے کسی کے پہنی ہوئی چیز چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی، خود کھڑے ہو جاتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے بیٹا ذرا مجھے بتلانا میری یہ چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، تو ہم جلدی جلدی اپنی شلواریں ٹھیک کر کے اوپر، تو پھر عرض کرتے حضرت ہماری ہی غلط تھیں۔ یہ انداز ان شہزادوں سے ہی ہمارے ان استادوں نے سیکھا کہ کس انداز سے شہزادے ہیں اور ان کا کس انداز کے ساتھ تربیت کا اور دوسروں کو سمجھانے کا انداز کیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ حجاج بن محمد بن یوسف ثقفی بہت ظالم حاکم، ان کے سامنے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آیا تو اس نے کہا کہ وہ اولاد رسول میں داخل نہ تھے۔ اس مجلس میں محدث یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کذبت ایھا الامیر، اے حاکم تو نے جھوٹ بولا۔ تو حجاج نے کہا اس پر قرآن سے دلیل پیش کرو ورنہ میں تم کو قتل کر دوں گا، کیونکہ ظالم تھا اور بہت ہی ظلم کیا کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور ان کی نسل میں سے حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں، اور ہم نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی نسل میں حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام ہیں۔ پھر کہا کہ جس طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں داخل ہیں، اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ماں کی واسطے تھے، حضرت رحمت کائنات خاتم الانبیاء علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہیں۔ اس پر حجاج بن یوسف بولا، تم کہتے تو سچ ہو، لیکن یہ بتاؤ تم نے میری مجلس میں مجھ کو کیوں جھٹلایا؟ تو یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس اللہ کے وعدے کی وجہ سے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا کہ وہ کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، تو حجاج اس حق گوئی کی تاب نہ لا سکا، حضرت یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ علیہ کو خراسان کے علاقے کی طرف جلا وطن کر دیا۔ لیکن حضرت محدث یحییٰ رحمہ اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ظالم بادشاہ کے سامنے حق کلمہ کہنے کی صورت میں وطن کی قربانی دے دی، اور گویا ظالم کو ان الفاظ سے خطاب کیا، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، ظالم کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث میرے دادا مرشد حضرت اقدس مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ نے عاشورہ کے دن مدینہ طیبہ کے اندر اپنے خدام سے ارشاد فرمایا کہ آج عاشورہ 10 محرم کا دن ہے، بتلاؤ تم نے کربلا کے شہداء اہل بیت کے لیے کتنا ایصال ثواب کا اہتمام کیا؟ خدام فرماتے ہیں ہم سارے چپ۔ تو پھر روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 1 محرم الحرام سے 10 محرم تک روزانہ ایک قرآن حکیم پڑھ کر شہداء اہل بیت کو ایصال کرتا ہوں، اور یہ زندگی کا بہت عرصے سے معمول ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم یہ کام کب کرتے ہیں؟ حالانکہ کرنے والے کام تو یہ ہیں کہ ہم ان کو حقیقت میں ان کو نہیں بلکہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو فوائد پہنچائیں۔ اللہ ہمیں فہم سلیم اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار 20 یا 30 اونٹ لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوا تاکہ لوگوں سے کھجوروں کا سوال کروں۔ چنانچہ لوگوں نے مجھے کہا کہ عمر بن عثمان اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اپنے اپنے باغوں میں موجود ہیں، ان سے جا کر مانگ لیں۔ تو میں نے سب سے پہلے عمر بن عثمان کے پاس پہنچا، انہوں نے 2 اونٹ کھجوروں کے لاد دیے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ میں چلا گیا۔ میں انہیں جانتا نہیں تھا، ان کے چہرہ مبارک کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ باغ میں ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا جس کے ارد گرد غلام بیٹھے ہیں، درمیان میں ایک بڑا پیالہ جس میں موٹی روٹی اور گوشت کا سورید بنا ہوا، سب مل کر کھا رہے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا اور دل میں سوچا شاید یہ آدمی مجھے کچھ بھی نہ دے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پھر پانی کی چھوٹی سی ایک نہر کی طرف تشریف لے گئے، پانی پیا اور ہاتھ دھوئے۔ دیکھو ہمیں یہ اس شہزادے کا عمل بتاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی یہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے ہیں، اور یہ شفقت فرماتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکماً ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھاتے ہو تمہارے ہاتھوں کو تری لگی رہتی ہے، کوئی ایسی چیز لگی رہنے کی وجہ سے سونے کے وقت میں کوئی موذی
چیز آئے اور تم کو ڈس لے، اس سے حفاظت کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا کرو۔ اور ہم شروع میں تو دھوتے ہیں لیکن بعد میں دھونے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی یا معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی زیادہ تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ اور اس شہزادے نے بھی ہاتھ دھو کر یہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کو عملی جامہ پہنا کر امت کو سبق دیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف طریقہ بلکہ حکم مبارک ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد پھر میری طرف متوجہ ہو کر مجھے ارشاد فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں کچھ اونٹ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ حضرات سے کھجوریں لینے کے سلسلہ میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کوٹھڑی میں چلے جاؤ، کھجوریں رکھی ہیں، جتنا بھر سکو بھر لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے سارے اونٹ کھجوروں سے اچھی طرح لاد لیے اور لے کر وطن واپس آیا، جب کہ دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ ہے سخاوت۔ اور اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان شہزادوں کے ان مبارک اور بہت ہی مبارک اعمال جو انہوں نے کر کے دکھائے ہیں، سخاوت کر کے دکھائی ہے اور سمجھانے کا انداز بتلایا ہے، ہر چیز بتلا گئے ہیں اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اگر ہم ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ چیزیں اہل بیت، صحابہ اکرام اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوگا اور سیرت طیبہ پر عمل بھی ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک آخری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ حسن و حسین میرے محبوب ہیں، آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے اور اس شخص کو بھی محبوب بنا لیجئے جو ان دونوں کو محبوب رکھتا ہو۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ان شہزادوں کو اپنا محبوب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی پاداش میں ہم اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بھی محبوب بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن عمل کی اپنے شان توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔